السلام علیکم۔ آج کی باتوں کے بارے میں ہم بہت سی باتیں صرف بات برائے بات کرتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے، جب ہم اتنا سنتے آئے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، تو اس سے ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم نے جو اپنی رائے دینی ہے اس میں سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے، یا ہم نے اگر اپنے علم کا اظہار کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے۔ حالانکہ یہ اصول زندگی کے ہر شعبے میں، ہر وقت، ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ان میں بہت سی باتیں میں اور آپ بھی انجانے میں کرتے ہیں۔ مثلاً آپ گھر سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے اور سڑک پہ پہنچتے ہی آپ نے کہا اف کس قدر ٹریفک ہے، کہ ظاہر ہے آپ باہر نکلے ہیں، سڑک پہ پہنچے ہیں تو ٹریفک تو ہوگا، ہمارے لیے سڑک خالی تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یا پھر یہ کہ اف آج کتنی گرمی ہے، گرمیوں کے موسم میں گرمی تو ہوگی۔ یہ ہم نے صرف بات برائے بات کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سردی ہے تو فلاں آج کتنی سردی پڑے گی، سردیوں کا موسم ہے تو سردی تو ہوگی۔ آپ جا رہے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں رستے میں، اف دیکھو بے وقوف کیسے گاڑی چلا رہا ہے، آپ کو اس کے کہنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ یا تو آپ اسے روک کے سمجھا سکتے تو پھر بھی بات تھی، آپ نے یہ جملہ بلا وجہ کہہ دیا۔ آپ یقین مانیں، اگر آپ غور کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ جملہ جو میں کہنے جا رہی ہوں یا میں کہنے جا رہا ہوں، کیا مجھے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے نہ کہنے سے مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں۔ کیا میرے آگے سننے والے کو میری اس بات کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ غور کیجئے تو اس طرح 99% باتیں ہم بلا وجہ کرتے ہیں، جن کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی نقصان سے بچاؤ ہوتا ہے، نہ کسی دوسرے کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سوچنا شروع کریں تو آپ یقین مانیے کہ لگے گا ہم دن میں خاموش ہی رہیں گے زیادہ دیر، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم ویسے ہی کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کسی محفل میں آپ چلے گئے، کسی بچی کو دیکھا، ارے ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، بھئی تم بھی شادی کر لو۔ اب آپ دیکھیں، کسی وقت اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا، کیا کسی لڑکی کے اختیار میں ہے کہ وہ خود بخود اٹھے، باہر نکلے، اسے جو پسند آئے اس سے وہ شادی کرے، یا وہ خود اٹھ کے اعلان کر دے کہ ہاں جی اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں، بس میں شادی کرنے والی ہوں، بس میں شادی کرنے لگی ہوں۔ یا والدین جو ہیں، کیا وہ بھئی آپ بھی اپنے بچوں کی شادیاں کیجئے نا، میرے تو سب بچوں کی شادی ہو گئی، آپ کیوں نہیں کرتی؟ بھئی دیکھیں کچھ کریں، آپ بھی اپنی بیٹی کی شادی کریں۔ آپ حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ شادیاں اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اٹھے اور آپ نے کہا ہاں میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور جھٹ پٹ آپ نے کسی کو پکڑا اور اس سے شادی کر۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بہت طریقے سے طے پاتے ہیں۔ ان میں کوئی آپ کئی دفعہ تو آپ غور کریں تو آپ کی کوئی پلاننگ اس میں کام ہی نہیں کر رہی ہوتی، آپ کو بس ایک قدرت کی طرف سے ایک بہاؤ آتا ہے اور اس میں آپ بہتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ سوچئے، جب آپ اس طرح کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تم بھی اپنے بچوں کی شادی کر لو، کیوں نہیں کرتی؟ یا کسی بچی کو کہہ دیتے ہیں، آپ کے اس کہنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں۔ اگر آپ نہ کہتی تو آپ کو کوئی نقصان تھا؟ نہیں۔ لیکن جس سے آپ نے کہا اس کے لیے آپ نے بہت مسئلہ پیدا کر دیا، کئی دن اس کے دل میں یہ بات چبھ ہی رہے گی کہ لوگ میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں اپنی اولاد کی شادی خود نہیں کر رہی یا خود نہیں کر رہا، یا جس بچی سے آپ نے کہا وہ فرسٹریشن کا شکار رہے گی، یا وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتی ہے۔ یہ جملہ اتنا شدید ہوتا ہے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھیں، یا آپ کے گھر کوئی آیا، یا آپ کسی کے گھر گئے اور آپ نے کسی کے بچے نہیں ہیں، اس سے بھئی تم بھی کچھ کرو نا، اب فیملی سٹارٹ کرو، اب تک تو آ جانے چاہیے تھے، اب تک تو تمہارے ہاں ایک دو بچے تو کھیل ہی رہے ہونے چاہیے تھے۔ آپ کو نہیں پتہ ان کے کیا مسائل ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو ابھی، ہو سکتا ہے ان کے کوئی معاشی مسائل ہوں، ہو سکتا ہے ان کے کوئی نفسیاتی مسائل ہوں، ہو سکتا ہے اس جوڑے میں سے کسی میں کوئی ایسی جسمانی کمزوری ہو جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہہ کے
ان کے لیے سوچ کے دکھ کے دروازے کھول دیے. یا پھر مفت کے مشورے ایسے کرو کہ کیا تم نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ کیوں نہیں دکھایا؟ دکھا لیتی نا، وہ فلاں والی ڈاکٹر بہت اچھی. آپ جس کے بچے نہیں ہیں، کیا اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوگا وہ جوڑا، اور بغیر آپ کی مشورے کے اسے یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، یا میں نے کوئی میڈیکیشن لینی ہے، میں نے کسی سے کنسلٹ کرنا ہے؟ ہر کوئی اپنے حساب سے ضرور اپنے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوتا، اپنی زندگیوں کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ اس لیے یہ ایک دو جملے کہہ کر ان کے لیے پریشانی کو بڑھائیے نہیں. اس سے بہتر تھا تو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ابھی آپ نے فیملی سٹارٹ نہیں کی تو یہ بھی زندگی کا کام ہے، لیکن آپ کوئی اپنی تعلیم کو جاری کر لیجئے، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے جوڑ لیجئے، اپنی کوئی اور کورسز کر لو بیٹا، کوئی زندگی کے اور کسی کام میں آگے نکل جاؤ، کوئی نئی چیز سیکھ لو جب تک بچے نہیں ہیں، اور کوئی فائدہ اٹھا لو زندگی کی بہتری کا. کوئی اپنے گھر پہ توجہ دے لو، کوئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر لو، کوئی سفر کا انتظام کر لو، کہیں سیر ویر کراؤ، تو وہ بھی خوش ہو جاتے، وہ جوڑا بھی خوش ہو جاتا، اور ان کا دل بھی ہلکا پھلکا ہوتا، اور آپ کے بارے میں وہ اچھا بھی سوچتے. اور یہ جتنی باتیں ہم بے وجہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو مفت کے مشورے دے دیتے ہیں، ہم تو کہہ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور جو ان کو پریشانی یا دکھ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. لیکن اس سے آپ کے بارے میں رائے عامہ بہت متاثر ہوتی ہے، آپ کے بارے میں کوئی اچھا نہیں سوچتا، اور جب کسی کو کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ آپ سے کبھی شیئر نہیں کرتا، اس لیے کہ انہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ ابھی ہم بات کریں گے اور ابھی یہ کوئی اچھا مشورہ دینے کے بجائے یا تو اس کے بارے میں بات کو آگے بڑھا دیں گی، یا اس کے بارے میں مجھے کوئی تعمیری نقطہ نظر نہیں ہوگا ان کا. تو سوچیے، بات برائے بات سے گریز کیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتائیے گا کہ کیا واقعی بہت سی باتیں ہم ایسی نہیں کرتے جن کا کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس یوں ہی بولے چلے جاتے ہیں.